نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ہم پڑھ رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، خوبصورت قصہ پڑھ رہے تھے۔ تو پہنچے کہاں تھے؟ ہم نے سمجھے ہم سیر کر رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، دورہ کر رہے ہیں، اور دورہ کرتے کرتے ہم کہاں پہ پہنچے تھے کہ جب ابراہیم علیہ السلام ایک پلاننگ کے تحت ان کے ساتھ ایک مکالمہ کرتے ہیں۔ مقصد کیا؟ مقصد یہ کہ ان کو اپنی بات بتا سکیں، اور اس سے ہم نے بہت سی حکمتیں دیکھی، تلاش کی۔ اب ہم مزید دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کے منہ سے اگلوا لیا کہ واقعی یہ لوگ تو نہ سنتے ہیں نہ ہی نفع نقصان کے مالک ہیں، تو آخر تم ان کی پیروی کیوں کرتے ہو یا ان کو کیوں مانتے ہو؟ اگلا پروسیس شروع ہونے لگا ہے۔ وہ پروسیس کیا ہوگا؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تبلیغ کا پروسیس، نیکسٹ پھر لوگوں کا ریئیکٹ کیا ہوگا، لوگوں کا ریئیکشن کیا ہوگا۔ ہر ناحق انسان، گمراہ انسان جو اپنے آباء و اجداد کے دین کو نہیں چھوڑنا چاہتا، اس کا ریئیکشن ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور انہوں نے بھی حق کو نہ سمجھا بلکہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو ہی حرف آخر سمجھا۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے ان کو، اوفن، اف ہے، لکم، تم پر، اف ہے تم پر، اور تف یعنی تف اور اف کا اصل مطلب ہوتا ہے ہر گندی سمجھی جانے والی چیز۔ اوفن کا اصل معنی ہر گندی سمجھی جانے والی چیز ہے، مثلا میل، گندگی، ناخن کے جو تراشے ہوتے ہیں نا، ناخن جب کاٹتے ہیں تو اس کے اور اس کے علاوہ یہ لفظ ہر اس شخص یا چیز کے لیے بولا جاتا ہے جس سے اکتاہٹ کا اظہار ہو، اور اسے گندا اور نہایت حقیر قرار دینے کے لیے یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اوفن، تو اوفن کی تنوین سے نفرت کی شدت کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی میری زبردست نفرت، اکتاہٹ اور تحقیر تم جیسے بے عقلوں کے لیے اور تمہارے بنائے ہوئے معبودوں کے لیے ہے۔ اف لکم، تم پہ تف ہے، تو اف ہے تم پر، والما، اور جن کی تعبدون تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، افلا تعقلون، کیا بلا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تمہیں سمجھ بوجھ نہیں ہے، تمہارا دماغ نہیں ہے، تمہارے ذہن میں اتنی عقل نہیں ہے کہ کیا تم یہ نہیں سمجھتے کتنے بے حس اور بے بس پتھر بھی اس قابل ہو سکتے ہیں کہ وہ ساری کائنات کو چلائیں؟ تم اس چیز کو نہیں سمجھتے کہ اس پوری کائنات کو چلانے والی ذات ایک زندہ ذات ہے، جس کے پاس زندگی ہے وہی زندگی دیتا ہے،
اور جس کے پاس زندگی نہیں ہے وہ کیسے زندگی دے سکتا ہے؟ وہ کیسے ہمیں ایکٹیو رکھ سکتا ہے؟ تو ہم نے خود یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا عقل ہماری کس کام آتی ہے. قالو، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. جب دلیل نہ ہو تو آخری خربہ یہی ہوتا ہے کہ یہ تو باغی ہو گیا. گھر میں اگر آپ کوئی بات کریں تو اپوزٹ ہو نا، لوگوں کے رواج اور رسومات کے اگینسٹ ہو، تو حق ماننے والے، اللہ کی قرآن کی بات ماننے والے لوگ جب اپنی بات پہ ڈٹ جاتے ہیں تو اکثر لوگ ان کو یہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا بچہ باغی ہو گیا ہے، ہماری بات ہی نہیں سمجھتا، بات ہی نہیں سنتا، اس نے تو قرآن کو زیادہ سر پہ سوار کر لیا. ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، میری ایک اسٹوڈنٹ تھی، تو انہوں نے قرآن کو بھی کچھ دن ہی ہوا ہے، تو بہت ایلیٹ کلاس کی لڑکی ہیں، تو بہت فیشنیبل رہی ہیں، لیکن اب انہوں نے اس چیز کا نا سوچا کہ مجھے نا یعنی پڑھنا شروع کرنا چاہیے. ظاہری بات ہے، وہ اللہ کا جو رنگ ہوتا ہے نا، اللہ کا رنگ صبغت اللہ، وہ چڑھنے لگتا ہے. جو قرآن کو تھامتا اس کی دل کی چاہت ہوتی ہے کہ کاش میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا بول چال، میری سمجھ بوجھ جو ہے قرآن جیسی ہو جائے. تو ہم لوگ تو چلے ریگولر پڑھتے ہیں قرآن نا، تو یہاں ہم نے بچپن سے بھی پڑھا، ہمیں اس قدر اتنی شاید قدر نہ ہو جو لوگ وہ جنہوں نے عمر بھر کے بعد ابھی قرآن تھاما. تو اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور اپنے بابا سے انہوں نے اپنی بات شیئر کی کہ میں نے اس طرح سے پردہ کیا، حالانکہ اس کی شادی ہو گئی ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے فادر نے مجھے کہا کہ تم نے نیا کام شروع کر لیا ہے، تم نے یہ ٹھیک ہے تم پڑھو سمجھو، لیکن اتنا سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کو پکڑ لو اور پھر میری انسلٹ کرواؤ. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. یعنی ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے، ڈی موٹیویٹ کرنا. اور پھر جو لوگ سیدھے رستے پہ آ رہے ہوتے ہیں پاؤنڈ منگانے لگتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ سپورٹ گھر والوں کی چاہیے ہوتی ہے. پھر اس صورت میں ہمیں ابراہیم علیہ السلام یاد آتے ہیں کہ ان کے گھر والوں نے بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، پردہ کرنے سے انسلٹ ایسے ہو سکتی ہے. آپ کی کلاس میں کسی نے پہلے بھی بات شیئر کی تھی کہ جیسے ہم فنکشنز پہ لے کے نہیں جا سکتے. اب دیکھیں وہاں پہ کلاس کا فرق آ جاتا ہے نا. تو جب آپ ایسی کلاس سے تعلق رکھتے ہو جہاں پہ وردی کا نام و نشان تک نہ ہو، اور ویسے بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پاسٹ ہمارے سامنے لایا جاتا ہے. جی پاسٹ میں تو تم حجاب تک نہیں لیتی تھی، تمہیں کہا جاتا تھا سر پہ دوپٹہ کرو، لیکن وہ نہیں رہتی تھی. اب تم اچانک سے پردہ شروع کر دیے، تو یہ تمہارے 2 3 4 دن کی ہی بات ہے. یہ تمہارے اوپر 2 3 4 دن کا نشہ چڑھا ہوا ہے، یہ اتر جائے گا تو بار بار کبھی تم کرو گی کبھی تم اتارو گی، تو یہ انسلٹ ہی ہوئی نا. اس طرح کی بات جو ہے نا کی جاتی ہے. تو اس طرح سمجھا جاتا ہے آج بھی. تو دلائل جب نہ ہو تو بچوں کو پھر یہی سمجھ کہا جاتا ہے کہ باغی ہو گئے ہیں، ان کا برین واش ہو گیا ہے، یا اس نے نیا کام شروع کر لیا ہے پورے خاندان میں، پہلے تو کبھی کسی نے نہیں کیا تھا. تو اس طرح کی 100 باتیں جو ہے نا سننے کو ملتی ہیں. لیکن آپ کے پاس زندگی کے اندر نا کچھ دن پہلے، میں 2 دن پہلے کی بات ہے، میں سوچ رہی تھی کہ چاہے آپ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں، زندگی کے اندر آپ کے پاس ضرور کوئی ایسا ساتھی، ایسا ٹیچر، ایسا گائیڈر ہونا چاہیے جو آپ کو ڈگمگاتے ہوئے اٹھا سکے. کیونکہ آپ جتنے بھی پڑھے لکھے ہو جائیں، آپ کو ایک ایسے بندے کی ضرورت رہتی ہے جس کی بات پہ آپ آنکھ بند کر کے یقین کر سکے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اندھی تقلید نہیں کہہ رہی، تقلید والا نہیں سسٹم. اس کے لیے تو آپ نے قرآن اور حدیث کو عمل کرنے کے راستے میں آپ کو آئیں گی رکاوٹیں. تو جو آپ کو اچھا مشورہ دے سکے، جو آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کر سکے اور اس کی بات کو آپ سمجھ بھی سکے
کیونکہ یقین جانے آپ جتنے مرضی بڑے دوسروں کی کاؤنسلنگ کرتے ہوں، آپ کو اپنی کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے. تو ایک انسان کی 2 منٹ کی بات آپ کو غلط فیصلے سے بچا لیتی ہے اور آپ کے ڈگمگاتے قدموں کو مضبوط کر لیتی ہے. تو یہ چیز ضروری ہوتی ہے. اس لیے صحبت صالحین جو ہے یہ ایک بہت ہی ضروری ترین چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ سے صالحین کی صحبت مانگا کریں. ہر کوئی ابراہیم علیہ السلام نہیں بن سکتا، وہ ان کے پاس کوئی نہیں تھا. ہاں ان کی بیوی تھی ان کے ساتھ، تو وہ ان کی بہترین سپورٹر رہیں، اور بیوی سے بڑھ کر یعنی پارٹنر سے بڑھ کر اسپاؤس سے بڑھ کر آپ کے لیے جو سپورٹر ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا. حدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہی کنسر انجام دیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی وائف نے بھی. لیکن جس وقت وہ کھڑے ہوئے تھے اپنے قوم کے اندر تو وہ بالکل اکیلے تھے نا، کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لایا. اب کیا ہوا کہ سب انہوں نے دیکھا کہ اس کا باپ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے اور ویسے بھی ان کے پاس دلائل نہیں تھے، تو انہوں نے ایک ہی حربہ سوچا، کہا کہ یہ تو ہمارے جوانوں کو بھی خراب کرے گا، ہمارے نوجوان لوگوں کو بھی اپنی باتوں، کیونکہ ان کی بات ہی ایسی تھی نا، بات کا جواب ہی نہیں تھا. تو دلیل کا جواب دلیل سے دینا تو وہی سچائی ہوتی ہے. اگر آپ اٹھا کر مار پیٹ شروع کر دیں تو ڈیسنٹ اور سنجیدہ اور ان والے لوگوں کا یہ وتیرہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا حرقوہ، جلا ڈالو اسے. تو جب انسان کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو یا تو انسان نیکی، یعنی جب انسان دلیل سے لاجواب ہو جاتا ہے تو 2 طرح کے ریئیکشن آپ کو دنیا میں ملیں گے. 2 طرح کے ریئیکشن. پہلا ریئیکشن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لاجواب ہو گئے ہیں ایسے قرآن پڑھتے پڑھتے، تو آپ کو نیکی اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، یا پھر بدی غالب آ جاتی ہے. دونوں میں سے ایک چیز ہوتی ہے. جب انسان حیران ہوتا ہے، لاجواب ہوتا ہے، یا تو انسان مان لیتا ہے یا ٹوٹلی انکار کر دیتا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ ٹوٹلی انکار کر دیا. حرقوہ، جلا ڈالو اسے، وانصروا، اور مدد کرو، آلہتکم، اپنے الہوں کی. کتنا افسوس ہے نا، خود کہہ رہے ہیں اپنے الہوں کی مدد کرو. دیکھیں آج بھی مسلمانوں کو پتہ ہے کہ انسان مدد نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ مشکل کشا کہا جاتا ہے غوث اعظم، اور پھر علی مشکل کشا، اور بھی اس طرح سے. آپ وہ سوچیں یہ سب اپنی اولاد کی مدد نہیں کر سکے تو ہماری مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو کانسیپٹ کلیئر ہے، لیکن وہی بات کہ اباوشداد اور دوسری چیز آنکھوں پر عقیدت کی اندھی تقلید کی پٹی بندی ہوئی ہے. یا کو تم فاعلین، اگر ہو تم کچھ کرنے والے. تو بدی کے غلبے کی صورت میں جب کوئی دلیل نہیں نہ رہتی تو انسان مکمل طور پر لاجواب ہو جاتا ہے، تو وہ اپنے مخالف کو دھمکیاں دیتا ہے. نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا. سورہ شعراء آیت 116 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ان کے والد کی دھمکی بھی سورۃ مریم آیت نمبر 46 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو دھمکی دی. سورہ شعراء آیت 167 میں آپ اس کو دیکھیے گا. شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو دھمکی دی. سورۃ اعراف آیت نمبر 88 میں اس کو دیکھیے. فرعون کی موسیٰ علیہ السلام کی دھمکی، کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے دھمکی دی تھی. سورہ شعراء میں ہم نے 29 میں دیکھیے. اور جادوگروں کو بھی فرعون نے جو دھمکی دی تھی نا، میں تمہیں کاٹ دوں گا، تمہارے مخالف سمت میں تمہارے بازو اور تمہارے جو پاؤں ہیں، ہاتھ پاؤں. تو سب انبیاء کو دھمکیاں ملی.
جب دلیل لاجواب کر دیتی ہے تو مخالفین کا یہی ایک ری ایکشن ہوتا ہے. پھر اپنی دھمکیوں کو عملی طور پر سامنے پریکٹیکل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, وہ پراپر پلاننگ شروع کر دیتے ہیں. ختم کرنا چاہتے ہیں, مار دینا چاہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی جب دلیل میں ہر طرح لاجواب ہو گئی تو ابراہیم علیہ السلام کی جان لینے کے بارے میں سوچنے لگے. مشورہ یہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیں گے یا جلا ڈالیں گے, اور آخری فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو جلا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو تم فائلین سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ویسے تو تم ابراہیم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, تم دلیل سے نہیں اس کو مار سکتے. تو اگر تمہارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے نا, تو تم نے اس کے خلاف کچھ کرنا ہی ہے. تو پھر کیا کرو, ایسی سزا دو کہ آئندہ جب بھی کوئی اٹھے تو اس کو پتا ہو کہ عبرتناک سزا ملے گی, آئندہ کوئی اس بحث کی جرت بھی نہ کرے. سیم اسی طرح ہمارے خاندانوں میں بھی کہا جاتا ہے نا, اس کو ایسی سزا دو, ایسا اس کا منہ بند کرواؤ کہ آئندہ کسی کی جرت نہ ہو منہ کھولنے کی. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا آگے, یہ جو انہوں نے آگ کو تیار کیا اور سب آئے, تو وہ والا اندر محذوف ہے, لیکن کسی صفات کے اندر 97 میں ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ ایک عمارت بناؤ, پھر اسے بڑکتی آگ میں پھینک دو. تو قلنا کہا ہم نے, یعنی آگ میں انہوں نے پھینکنے کا پورا انتظام کر لیا. باقاعدہ لکڑیاں جمع کی گئی, ایک 4 دیواری بنائی گئی, اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے خوب آگ بھڑکائی. اور جب اس کی تپش چاروں طرف پھیل گئی, آسمان تک آگ پہنچنے لگی, یعنی بہت اونچی, تو انہوں نے منجیق کے ذریعے یا جیسے بھی ہو سکا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پھینک دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دے دیا, قلنا کہا ہم نے, یا نارو اے آگ, کونی ہو جاؤ, بردن ٹھنڈی, و سلامن اور سلامتی والی, علی ابراہیم ابراہیم پر. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا. اللہ تعالیٰ آگ کو ختم بھی کر سکتے تھے نا, آگ جلتی ہی نہ, لیکن ایک معجزہ ہونا تھا, اور یہ بھی ہونا تھا کہ وہ وقتی طور پہ خوش ہوں, اور جب وہ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت ہے, پھر ان کو یقین ہو جائے. اگر آگ نہ جلتی تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں آتا کہ شاید ہوا ہے, یا وہ نہ سمجھتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک اور, یعنی حق کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ان کے پاس ایک اور دلیل آ گئی, معجزہ آ گیا کہ واقعی یہ بندہ خود سے بات نہیں کہہ رہا. اللہ نے آگ کو کہا ٹھنڈی ہو جاؤ, لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈ برداشت نہ کر سکیں, اس لیے آگ کو ٹھنڈک کے ساتھ سلامتی والی بن جانے کا حکم دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے لیے معجزہ تھا, فطرت کے اگینسٹ تھا یہ سب کچھ. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو سمندر پر اپنی لاٹھی مارنے کا حکم دیا, سمندر پھٹ گیا, پانی کا ایک حصہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی جگہ کی طرح اپنی جگہ کھڑا رہا. ٹھیک ہے, تو بعد میں فطرتی طور پر بہنے لگا. ایسے ہی آگ کی فطرت جلنا, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے بعد وہ آگ گلزار بن گئی ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے. ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ آگ کیا بن گئی, گلزار بن گئی. تو یہ اللہ کے کن فیکون کے تخت ہوتا ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کن کہتے ہیں. تو اللہ نے آگ کو بھی کہا کن, کونی ہو جا, کیا ہو جا, بالکل ٹھنڈی اور سلامتی والی. تو آگ نے اللہ کی فوراً بات مانی, اور آگ
ठंडी हो गई। ठीक है, तो ये एक मोजज़ा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए था। अब क्या हुआ, व अरादू, इन्होंने इरादा किया, बिही, साथ इसके। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि कौम वालों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ बुरा करने का इरादा किया, कैदन, चाल चलने का। लेकिन क्या हुआ, फजअलनाहुम, फा तो जअल, बना दिया, ना हमने, हुम, उन्हें, फजअलनाहुम, तो बना दिया हमने उन्हें। देखिए इसमें कितने प्रोनाउंस हैं और सब्जेक्ट भी हैं, ऑब्जेक्ट भी हैं। ठीक है, जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं। तो अगर किसी को इन सब की समझ हो तो कितना इजी होता है ट्रांसलेशन करना ना। तो अगर ना हो तो फिर जैसे अजाना हो, बनाया, तो बनाया, इस तरह ट्रांसलेशन करते हैं। तो जब आप ट्रांसलेशन इस दफ़ा सुनाई थी कुछ स्टूडेंट्स ने, तो बहुत खूबसूरत अंदाज में इसी तरह एक एक वर्ड को बताया था, पता चल रहा था कि इनको समझ है। और कुछ ने बस बेसिक जो वर्ड्स है ना उनको, जिसकी वजह से उनका सेंटेंस ही अच्छा नहीं बना था, सेंस नहीं बनती थी। जितनी मर्जी आपको वोकैबुलरी आती हो, जब आपको सेंटेंस या टेंसेस या सेंटेंसेस नहीं आते, यानी प्रोनाउंस का पता नहीं चलता, अलग अलग वर्ड्स का पता नहीं चलता, अलग अलग को अलग करके उसकी ट्रांसलेशन करनी नहीं आती, तो वो जुमला आपको सही मतलब नहीं दे सकता। ठीक है, एक एक आप ही है ना, ही को भी समझे। अगर ही की भी आप भूल जाते हैं ना मीनिंग्स उसका करना, तो कहीं ना कहीं आपका फाइल मफूल चेंज हो जाता है। तो देखिए, फा तो जअल, जअला, बनाया, यानी ये वर्ब हो गया। ना हमने, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, फाइल ना। हुम, उन्हें, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो देखिए अरबी जुबान कितनी खूबसूरत है कि एक जुमला एक पूरे टेंस को वाजे करता है। अगर आप उसको इंग्लिश में करें तो कितने कितने एक लंबी लाइन बन जाएगी ना, अलग अलग। तो देखिए एक छोटा सा वर्ड एक बॉक्स के अंदर लिखा हुआ पूरे जुमले को, एक पूरे टेंस को वाजे करता है। तो बना दिया हमने उन्हें, अल अखसरीन, सबसे ज्यादा खसारा पाने वाला, खासिरीन नहीं, अखसरीन, अक्सर, अफआल के वजन पर, सबसे ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा खसारा पाने वाले। जैसे अकबर बहुत बड़ा होता है ना, तो अक्सर बहुत ज्यादा खसारा पाने वाला। अब क्या हुआ कि अल्लाह कहते हैं, अल्लाह सुब्हान तआला फरमा रहे हैं कि इन लोगों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लेट डाउन करने की कोशिश की, उनको नुकसान पहुंचाना चाहा, उनके खिलाफ चाल चली, लेकिन क्या हुआ, खुफिया तदबीर भी की इन्होंने। लेकिन ये जो साजिश थी ना, ये खुफिया साजिश थी कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाथ से ना निकल जाए और इनको आग में फेंक दिया जाए। लेकिन हुआ क्या कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जरा बर भी नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि उनका रोब, उनका प्रोटोकॉल और बढ़ गया। चाहे लोग ईमान न लाए होंगे, लेकिन सारी बात है कि जो लोग इम्प्रेस हुए होंगे वो कम से कम इब्राहिम को आम नहीं समझते होंगे। उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बेनाम करना चाहा, अल्लाह ने उनको हमेशा के लिए नाम दे दिया। तो गम ना किया करें जो लोग आपको मिटाना चाहते हैं, जो लोग आपका नाम खत्म करना चाहते हैं, आपके लिए चाले चलते हैं। रब अगर किसी को जिंदा रखना चाहे तो दुनिया के तमाम लोग मिलकर भी उसको इंसल्ट करके, उसको रुस्वा करके लोगों के सामने उसकी इज्जत कम करना चाहें तो वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। बस आपका काम क्या है, इखलास। आपका काम क्या है, तकवा। आपका काम क्या है, अल्लाह से दोस्ती। आपका काम क्या है, यकसुई, तौहीद, रब को मानना, उस पर यकीन करना, उस पर तवक्कुल करना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम
جو تھے نا کیا پڑھتے رہے. کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب ان کو آگ میں پھینکا گیا نا تو انہوں نے کیا پڑھا؟ دعا پڑھی تھی نا، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا آخری قول جب انہیں آگ میں پھینکا گیا تو صحیح بخاری میں آتا ہے حسبی اللہ ونعم الوکیل، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے، وہ بہت اچھا پلانر ہے، وہ بہت اچھا وکیل ہے، وہ میری وکالت کرے گا، مجھے تو دنیا کے آگے بلکنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب نا یہاں پہ کچھ باتیں ہم نے تھوڑی سی سمجھنی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک حدیث ضعیف حدیث ہے جس کو حوالہ بنا کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب پھینکا گیا نا آگ میں تو جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کوئی حاجت ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری طرف تو نہیں. انہوں نے کہا پھر اپنے رب سے سوال کرو. فرمایا کہ مجھے میرے سوال کرنے سے اس کا میری حالت کو جاننا ہی کافی ہے. اچھا، اس حدیث کو روایت کیا جاتا ہے، یہ روایت بالکل موضوع ہے، یہ صحیح حدیث نہیں ہے، اور یہ روایت قرآن اور حدیث کی بہت سی آیات کے اور حدیث کے خلاف ہے. یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے ہی نا، اور انسان یہ سوچے کہ اللہ کو تو پتہ ہے نا میری حالت کا، تو اللہ میری خود مدد کرے، میں کیوں مانگوں. مانگنا اپنی عزت کے خلاف سمجھے. تو یہ حدیث بالکل موضوع ہے. موضوع حدیث ایسی ہوتی ہے جو من گڑت ہوتی ہے، یعنی جس کا سرے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اسلام سے، یہ ویسی حدیث ہے. کیونکہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ مؤمن آیت 60 میں فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخلین، کہ تمہارے رب نے فرمایا مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. کیا اللہ نہیں جانتے ہمیں کیا چیز چاہیے کیا نہیں چاہیے؟ لیکن اللہ نے کہا کہ ہمیں پکارو، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان قریب جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کرے اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ سے دعا نہ کرنا گویا کہ اللہ کو ناراض کرنا ہے. تم کہتے ہیں نا اللہ سے کب تک مانگو، مجھے شرم آ رہی ہے، اللہ کو خود پتہ ہونا چاہیے. کبھی کبھی کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، دعائیں مانگا کریں. کانٹا بھی چھپتا ہے نا، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ باہر سرد ہوائیں شروع ہو گئی ہیں ہماری تقدیر کے اندر، یعنی ہمیں لگ رہا ہے کہ جی قسمت، ہم کہتے ہیں جی قسمت ہی میری پھوٹی. اس طرح سے ورڈز یوز کرنے کی بجائے دعا مانگے. تقدیر اور دعا کی جنگ شروع کروا دیں تاکہ دعا غالب آ جائے. اللہ کو دعا مانگنے والے بندے بہت پسند ہیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام نے صحیح بخاری کی جو حدیث ہم نے دیکھی، کیا آخری وقت میں کیا دعا کی تھی؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، کہ اے اللہ تو مجھے کافی ہے. یعنی اللہ، یہ اللہ سے دعا ہے، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ ہے، پکارا گیا اللہ سے. ٹھیک ہے، تو اگر دعا کی بجائے اللہ کا علم ہی کافی ہو تو اللہ تعالیٰ کو تو ہر اس شخص کی حالت کا علم ہے نا، پھر اس سے دعا کرنا اور سوال کا معاملہ تو سرے سے ختم ہو جاتا ہے. تو دعا اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری حالت کا نہیں پتا، بلکہ دعا خود ایک عبادت ہے. یقین جانے ابھی رات کو ہی میں 2-4 گھنٹے پہلے کی بات ہوگی، لیٹ نائٹ ہی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر ہماری زندگی بڑی نارمل چلے، مطلب ہمیں کچھ بھی نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ دے، لوگ ہمارے لیے مسئلے نہ بنے، تو ہم تو دعائیں نہ کریں. اور جب دعائیں نہ کریں تو ہمیں احساس ہی نہ ہو کہ میرا اور رب کا رشتہ ہی کیا ہے. جس قدر ہم خود غرض ہو گیا، مفاد پرست بن چکے ہیں نا، ہم اللہ سے بھی عبادت اسی لیے کرتے ہیں. کوئی بات نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ اس چیز سے مائنڈ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ تو بلند ہیں ان تمام چیزوں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں نا، آپ یاد رکھیے گا اس پر آزمائشیں ضرور آتی ہیں. اس کے زندگی میں ایک نہ ایک چیز ضرور ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رب کو پکارتا ہے. ہماری بیزی لائف اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہمیں دعائیں مانگنے کا ٹائم نہیں ملتا. لیکن جب ہم پہ پڑتی ہے نا آ کے کوئی آزمائش، تو پھر ہم مجبوراً گھٹنوں کے بل جا کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. تو اپنی اس کیفیت کو برا نہ سمجھے. کین جانے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے ایک مسئلہ حل ہوتا ہے، ایک دن اچھا گزرتا ہے، اگلے دن پھر نیا مسئلہ، پھر نئی آفت. آفت اتنی بڑی نہیں ہوتی، چھوٹی چھوٹی چیزیں. اس صورت میں کیا کریں؟ یا رب میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر پا رہی، اور مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہی، اور میں لوگوں کے آگے بلکنا بھی جھکنا بھی نہیں چاہتی. یا اللہ تو مجھے کافی ہو جا. یہ معاملات خود ہی ہینڈل کر لے، ایسے ہینڈل کر لے کہ سب خوش ہو جائیں اور تو بھی راضی ہو جائے، اور کسی کو دکھ بھی نہ پہنچے، اور میں کسی کے سامنے جھک کر اپنی عزت نفس کو مجروح بھی نہ کروں. تو دیکھیے ہماری تو ہر وقت ہم پر کوئی نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے. تو دعا بذات خود کیا ہے؟ عبادت ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. ترمذی میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو لوگ دعا کو مانگنا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ پہ، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو تو پتہ ہونا چاہیے، گویا کہ وہ اللہ پہ تہمت لگاتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ کچھ صوفیہ ایسا سمجھتے ہیں کہ راضی ہو جاؤ جو اللہ نے دیا بس ٹھیک ہے، مانگو نہیں. نہیں نہیں، مانگنا ہے. یہ بھی مانگو کہ اللہ مجھے راضی کر دے. ٹھیک ہے، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں نا کہ ہمارے لیے ناگوار ہوتے ہیں، اور وہی بات ہے نا کہ کچھ چیزیں ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے لیے اچھی ہوتی ہیں. اب وہ اچھی نہیں لگ رہی، دعا کرو یا اللہ اگر یہ میرے لیے اچھی ہیں تو مجھے اچھی لگیں. اپنے موڈ کو چینج کرنے کی دعا مانگنی چاہیے، اپنی سوچ کو چینج کرنے کی دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور بھی بڑی باتیں ہیں کہ ان کی عمر، کچھ لوگ کہتے ہیں 16 سال تھی، کچھ کہتے ہیں 26 سال تھی. اور پھر کسی نے کہا کہ نمرود نے اپنے محل میں جا کر دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام تخت پر تھے، اور سایوں کا، جو فرشتوں کے سایوں سے ان کا جو سایوں تھا وہ سایہ ان کو گھیرا ہوا تھا. اور پھر بہت سی اور باتیں، ساری اسرائیلی روایات ہیں. ٹھیک ہے، آپ بس قرآن اور حدیث کی باتیں دیکھا کریں. تو کوئی ایسی نہ ان کی عمر کا پتہ ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ فرشتے ان کے پاس آئے اور آ کر ان کو تخت پہ بٹھا دیا، اور بھی بہت سی باتیں. ٹھیک ہے، تو ایسی کوئی سند ہمیں نہیں ملتی. تو سیکھنے کو ہمیں کیا ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی. اور بھی یہاں پہ ایک اور بات ہے جو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں بیان نہیں کی گئی. صحیح بخاری میں ام شریک رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام پر پھونکے مارتی تھی. ٹھیک ہے، یہ صحیح حدیث ہے. اور پھر اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینڈک ابراہیم علیہ السلام سے آگ بجھاتے تھے، چھپکلی اس پر پھونکے مارتی تھی، سو انہیں قتل کرنے سے منع ہے، یعنی مینڈک کو، اور اسے قتل کرنے کا حکم ہے، یعنی چھپکلی کو. اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو بہت نافرمان فرمایا، اور کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسے قتل کرنے کا حکم دیتے ہوئے نہیں سنا. لیکن پھر اسی طرح صحیح بخاری کی ہی ایک حدیث ہے جس میں سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا. تو زیادہ معتبر یہی ہے جو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ چھپکلی کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، ریزن کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا، پھینکا گیا تھا،
تو اس وقت اس نے کیا کیا تھا، پھونکیں ماری تاکہ آگ جو ہے اس کو بڑھاوا ملے اور وہ آگ زیادہ جو ہے بڑھ کے. تو جب بھی آپ یہ چھپکلی کو ماریں تو اسے ظاہری بات ہے حکم ہے، آرڈر دیا گیا تو پھر سے اجر تو ملے گا. تو یہ سوچ کر، ٹھیک ہے. حلال نہیں کہا گیا اس حدیث میں. حلال کب کہا گیا ہے؟ ویسے کہا گیا کہ اس کو قتل نہ کرو، یہ کہا گیا. انشاءاللہ باقی تدبر دیکھیں گے، آپ بھی کیجئے گا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک